جناب جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر۔ نصرت جاوید صاحب، ہم منگل اور جمعرات دو ایسے دن ہیں کہ اڈیالہ میں کوئی نہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہمیں پروگرام کا آغاز یا دوسرا سیگمنٹ اڈیالہ پہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کیونکہ جمعرات ہے پر اڈیالہ میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ سر او بھائی خدا کے لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، پلیز آج کے دن جو ہے مہربانی کر کے پی ٹی آئی کا نوا کر لیں۔ نہیں میں کر لیتا، پلیز لیکن سر جتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی کیا ہے، ڈیولپمنٹ ہوگی؟ آپ نے لگتا ہے پھر آپ سنا نہیں علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ارے بھائی انہوں نے ڈیل آفر کر دی ہے۔ کیا ہے؟ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کریں، وہاں ذاتی معالج اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں علاج کروائیں، پھر جرم کی معافی مل سکتی ہے۔ ہم عمران خان کی آنکھ بچانا چاہتے ہیں، بدلے میں ہم کسی کا نام نہیں لیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ صحیح ہو گیا، تو یہ ڈیل کی آفر ہے؟ کر دی نا انہوں نے۔ نہیں، یہ ڈیل کی آفر نہیں ہے، تو آ گیا یہ ہے کہ آپ سے جرم ہوا ہے، آپ نے کوشش کی ہے میرے بھائی کی آنکھ کی بینائی چھیننے کی۔ وہ لفظ استعمال کر رہی ہیں، خدا کا واسطہ ہے، جرم کی معافی۔ وہ تو ڈیل آفر نہیں کر رہی ہیں، ایکسٹینڈ کر رہی ہیں کہ میں تمہارے گناہ، میرے بھائی کی آنکھ کی بینائی چھیننے کے جرم کو درگزر کر سکتی ہوں، معاف کر سکتی ہوں۔ یہ ان کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ بشرطے کہ آپ جو ہیں وہ میرے بھائی کو ہسپتال لے جائیں تاکہ ان کا مناسب علاج ہو۔ ہماری اور معالجین کی اب اس کے بعد ڈیل ہو گئی نا سر، چیزیں یہ سیٹل ہو ڈیل گئی نہیں نا۔ ہوئی، اس کا مطلب اس کے بعد اگر میں گورنمنٹ ہوں، میرے پاس اقتدار، طاقت اور قوت ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے معاف نہ ہی کریں، میں نہیں لے کر جا رہا۔ یہ آپ اس دن بات کر رہے ہیں جس دن دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتا ملک امریکہ، اس کا صدر ٹرمپ اپنے بورڈ آف پیس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تقریباً 5 منٹ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کی گن گاتے ہوئے کہ دے آر ویری، یعنی کہ بہت بہادر، بڑی جرأت والے اور بہت کلیئر ہیڈڈ، اور یہ وہ لوگ ہیں، اور شکریہ وزیر اعظم کہ آپ نے میری بات تسلیم مانی، شکریہ فیلڈ مارشل کا کہ بہت اچھے فائٹر ہوتے ہوئے بھی 11 جہاز انہوں نے جنگ بندی پہ آمادہ ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جن صاحب کی، یعنی جس حکومت کی اور اس کے سرکردہ رہنماؤں کی دنیا کی سب سے بڑی ان دنوں سپر طاقت کہلاتا ملک جو ہے، وہ صدر یوں کھڑا ہوا پوری دنیا کے بہت بڑے مجمع کے سامنے، جس میں کہ سربراہان آئے ہوئے ہیں، تو یہ حکومت کہے گی کہ ہمیں علیمہ بی بی سے معافی درکار ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یہ ڈیل تو نہ ہوئی۔ نہیں اس میں علیمہ خان نے یہ نہیں کہا کہ معافی مانگو، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں درگزر کر دوں۔ او یار، جرم کی معافی مل سکتی ہے if you، نہیں آپ نے کل یار پھر وہی تم بات کر رہے ہو، تم اس کو کانٹیکس میں نہیں دیکھ رہے۔ بس صاحب یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ میری دانش میں یہ بالکل یہ وقت کا ضیاع ہے، اور یہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے دیکھا نا، کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی، کل آپ نے اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا کہ عدنان یہ کیا تم کیا کر رہے ہو بھائی۔ تو اچھا چلو، میں نے تو اڑا دیا۔ وہ ہیں وہ فیصل واڈا، جن کو میں سب سے ڈاٹا کہتا رہتا ہوں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کیڑی ڈیل؟ رانا صاحب ہوش و حواس میں ہیں آپ، کیوں اڑتا تیتر اور وغیرہ وغیرہ۔ اب اڑتا تیتر جو ہے وہ کوئی اچھی کونوٹیشن تو نہیں ہے اس کی۔ ہاں ٹھیک ہے وہ۔ تو اب یہ کہ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ فیصل واڈا صاحب بھی نہیں سمجھ رہے کہ رانا ثناء اللہ جو بریک واردات کر رہے ہیں۔ سر اس وقت جو پاکستان کا حکومتی بندوبست ہے، پلیز فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر مائنڈ۔ ابھی جو واشنگٹن میں ہو رہا ہے،
آپ کو سر وہ واشنگٹن ہو رہا ہے, ہم معاملہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست کا ڈسکس. او بھائی میرے, پاکستان کی سیاست کیا ہو گیا تمہیں یار؟ پاکستان کی سیاست ہمیشہ جو ہے حکومتیں 10-10 11-11 سال جو ہیں یہاں پہ چلتی رہی ہیں, صرف ایک وجہ سے کہ واشنگٹن ساتھ کھڑا ہے. اور یہاں تو نام لے لے کر جو ہے اظہار عشق اور عقیدت اور داد و ستائش ہو رہی ہے. یہاں پہ کس کو یاد, کیونکہ ان کو اپنے کام ہیں. اور اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ کتنے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی. روزاویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک میں, ہاں ہاں ٹھیک ہے, وہ عین مرکز میں واقع ہے. اس میں پتہ ہے کہ بالآخر بھائی ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی نیو یارک کے رہائشی ہیں, یہ پراپرٹی کا الٹیمیٹ کنگ ہے. موصوف کی حکومت نے یو ایس جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے واشنگٹن میں سائن کیے ہیں. اور نیگوشیٹ کس کس نے کیا ہے؟ اسٹیو وٹکوف, وہ اسپیشل انوائے جو کہ روس اور یوکرین اور مڈل ایسٹ کے لیے ہے, اس نے مذاکرات اس کی براہ راست ٹرمپ کی نگرانی میں. اور اس کے بعد یہ کہ سائن ہوئے ہیں اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, اور ان کے وہ جو اس تنظیم کے ایڈورڈ جی فراسٹ جنرل. یہ روزاویلٹ ہوٹل امریکہ اور پاکستان اب باہم مل کر اس کو چلائیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی میجر ڈیل ہے. روزاویلٹ وہاں کا سنگ میل ہوٹل ہے. جو بھی خوشحال نیو یارک کا یہودی ہے وہ اپنی بیٹی کو رخصتی کی تقریب جو ہے وہ اس ہوٹل میں کرنا چاہتا ہے. اب یہ اسٹیو وٹکوف کا بیٹا ہی ورلڈ لبرٹری کے نام سے وہ سائبر بھی, اس میں بھی ہماری شراکت اور ہماری انوالومنٹ ہے. تو ہماری حکومت اور ٹرمپ صاحب اور ان کے دوست, وہ ان کے کاروباری مفادات آسان اردو میں آپ سیاسی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے معاملات پاکستان اور امریکہ کے درمیان چل رہے ہیں یا ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس سے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ سمجھے. ایبسولوٹلی اتنی سمجھے نہیں, وہ سمجھ رہی ہوگی. اور بابا یاد کرو کہ کتنے اس ملک کے اندر جو ہیں آرمی چیف آئے ہیں جن کا اس طرح کسی امریکی صدر نے بار بار تذکرہ کیا ہو. ناٹ فار مشرف صاحب بھی نہیں, لیکن ضیاء صاحب کا بہت ہوتا تھا. اچھا, وہ چونکہ افغانستان کا زمانہ تھا. ایوب خان صاحب کا بھی ایک زمانے تک رہا ہے. لیکن اچھا, اس سے قطع نظر چلیں جی, امریکہ کے ہمارے فوجی حکمرانوں کے ساتھ یا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہسٹوریکلی. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے سیاستدانوں کا اس طرح کسی سیاستدان وزیر اعظم کا نام ملے؟ ہاں, پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہو رہا, کوئی سٹینڈ الون واقعہ نہیں ہو رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ آئے تھے ٹرمپ صاحب, تو وہ شہباز صاحب تو کہیں پیچھے کھڑے تھے. ہاں, وہ بہت پیچھے تھے. وہ اور بڑی دیر بعد ان کی جب نگاہ پڑی, پھر وہ گئے تھے, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کی ہے. اور اس کے بعد پھر جب تقریر ہے, اس تقریر کے اندر ظاہر ہے اور بھی لیڈران موجود ہیں دیگر ممالک کے آئے ہوئے, ان کے نام لے کر وہ تذکرہ کیا ہے. لیکن جس طرح پاکستان کا ذکر ہوا ہے, پلیز فار گاڈ سے اس نے حکومت کی سٹینڈنگ اس میں ہوتے ہوئے تو آپ کہیں گے علیمہ خان ہو. چلیں, وہ جو گوٹ اڑی تھی اب گوٹ نکل گیا, اب ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے میں چلو ایک زیادہ بہتر ہوتا. بریک لیتا ہوں میں. آئی ہیو سنجیدہ ٹاپک بھی, مطلب آپ اس کو نہیں سنجیدہ لے رہے, میرے پاس ایک سنجیدہ ٹاپک بھی ہے. ایک بریک کے بعد ہم اس سے بات کرتے ہیں. بریک. ویلکم بیک. صاحب ایک سنجیدہ ٹاپک کی جانب آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے, اس کا کوئی ایبسولوٹلی ناٹ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے امریکہ میں ایک انٹرویو دیا جس نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. امریکہ میں نہیں دیا, بالکل آپ یہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, جرمنی میں دیا, اور دو بڑے عالمی وہ تو اہم اداروں ایشو کو دیا. بالکل, آئی ایگری ود یو, ٹوٹلی ایگری ود یو. وہ ایک محض انٹرویو یا بیان ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ نہیں, وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا فالو اپ ہوا ہے نا. اس کا فالو اپ ہوا ہے کہ آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے
اسلام آباد میں تعینات جو طالبان کا نمائندہ ہے سفارتی، اس کو بلا کے تو احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ باجوڑ والے انسیڈنٹ پہ باجوڑ میں جو واقعہ ہوا تھا وہ اس کا ذمہ دار انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں جو موجود ہیں دہشت گرد، ہاں یہ ان کا ہے، اور ہم آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ان کو کنٹرول کریں، آپ نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، تو اب یہ کہ ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ یعنی جو باقاعدہ جو ان کو مراسلہ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم بار بار کہتے رہے ہیں، آپ پہ ذرا برابر اثر نہیں ہوا، اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے طور پر وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں در اندازی کر رہی ہیں ان کے ٹھکانوں کو، ان کے رہنماؤں کو، نشانہ بنائیں۔ ان کو نشانہ بنائیں۔ ہاں اور یہ بات جو ہے یہ جب وزارت خارجہ آفیشیلی بیان کر دیتی ہے، اس کی روشنی میں جب صبح یہ بیان دیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ ہچکچائے گا نہیں افغانستان پر ہوائی حملے کرنے سے، تو یہ اب سنجیدہ ٹاپک ہے۔ اینکر کے سوال پہ کوئی فوری جواب نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک پاکستان کی پالیسی کہہ لیں اس کو۔ باقاعدہ ادھر یہ بیان آج صبح چھپتا ہے، آج پاکستان کی وزارت خارجہ طلب کرتی ہے اور باقاعدہ احتجاجی مراسلہ تھماتی ہے طالبان کے نمائندوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، چلے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم؟ یار آپ، میں اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ چلیں جی پاکستان کی طرف سے یہ بیان جو ہے وہ آ گیا، یار یہ، بلکہ اگر آپ بہت سینیکل موڈ میں تو آپ کہیں یار ہر دوسرے دن یہی ہوتا ہے کہ جی ہم افغانستان کو چھوڑیں گے نہیں ورنہ ہمیں خود آپ کارروائی کریں ورنہ، تو یار یہ تو اب کے مار والی اپروچ ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن میں اس خبر کو بہت سنجیدگی سے لینے کو کس خبر؟ کسی اور وجہ سے مجبور خواجہ آصف صاحب والے۔ یس، وہ یہ ہے بھائی میرے کہ روس کا ایک محقق ہے، نام ہے اس کا آندرے سرنکو، ٹھیک ہے، آندرے سرنکو، ہاں یہ وہاں پر ایک سینٹر فار دی اسٹڈی آف افغان پالیسی میں کام کرتا ہے۔ کہاں؟ ماسکو میں۔ اس نے اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنے رابطوں کے ذریعے جو طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اہم رہنماؤں کی ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت، گفتگو، اس پر مبنی ڈاکیومنٹس حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان خط و خطابت اور دستاویزات، خفیہ دستاویزات پر مبنی موصوف نے ایک کتاب لکھ دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ اس کتاب کا یہی نام ہے کہ طالبان کے راز ہائے درون خانہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، یعنی میں اردو ترجمہ آسانی ٹھیک ہے۔ اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، بہت اہم انکشافات ہیں۔ اچھا، اور بائی دا وے اس نے جو دستاویزات دی ہیں اپنی کتاب میں اور ان پہ جو انالیسس کیا ہے، ان دستاویزات کی یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ وہ مستند ہیں، کیونکہ وہ آپسی روسی communication صدر ہے کے روسی صدر کے آفس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نا۔ اوکے ٹھیک ہے، یعنی ہاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں بھائی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکیومنٹ جو آپ نے وہ اپنی authentic کتاب ہے۔ لکھنے کے لیے یوز کیے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں اس خط و کتابت میں یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 6 سے 8 مہینوں سے طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو امیر المومنین ہیں ان کی قیام گاہ کو جہاں پہ موصوف ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایسا انتظام کیا جائے آئرن ڈوم، جیسے اسرائیل میں ہے کہ جب کوئی میزائل آتا ہے تو وہ جوابی وہ یعنی کہ کام نہ کر پائے اور وہ ٹک کر کے اس پہ وہ بیک فائر کر جائے، یعنی ڈیسپریٹ، اور ایونچولی وہ چاہتے ہیں کہ جی پورے قندھار میں ایسا انتظام، ڈوم ٹائپ اینٹی میزائل سسٹم، یعنی جیسے اسرائیل میں انہوں نے ٹھیک کیا ہے، ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان اب اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ وہ پہلے اپنے امیر
یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا نا، ٹھیک ہے، یہ تو ان کے ڈاکیومنٹ کہہ رہے ہیں ان کی آپس کی کمیونیکیشن، اور یہ کتاب کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، آگئی سمجھ، جو ابھی 3-4 مہینے پہلے منظر عام پر آئی ہے، اور اس پہ روس کے 2 بڑے اخبارات نے بڑی بڑی جو ہے وہ سٹوریز کی ہیں، اور وہ حیران ہیں کہ یار یہ افغان اور یہ طالبان یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ یہ ہے باتیں نہیں ہو رہی، they want to take this بابا باقاعدہ اس کے لیے پھر وہ اس بندے کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ وہ چین سے رجوع کر رہے ہیں کہ یار خدا را آپ ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ آج کل قندھار پہ اسی کتاب میں انہی ڈاکیومنٹس میں ہے کہ قندھار میں بہت ان نون قسم کے جو ہیں ڈرونز وہ چل رہے ہیں، اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. اوکے. اور یہ بھی ہے ساتھ ڈبل گیمنگ جو ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ روابط کیے گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ زلمے خلیل زاد کے ذریعے کیے ہوں گے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آئیے بگرام، آپ کو یاد ہے ٹرمپ جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے بگرام ایئر بیس لینی ہے. اس پہ آگے ملے بھی تھے امریکہ سے کچھ نمائندے ان پریزنس آف زلمے خلیل. اس کے بھی اس نے دستاویزات دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان سنجیدگی سے یہ تھریٹ محسوس کر رہے ہیں طالبان کہ جی پاکستان کوئی میجر ایکشن کر سکتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. یہ میں تمہیں ٹھیک ہے، ایک حوالہ دے رہے ہیں اور یہ باقاعدہ، پورے ڈاکیومنٹس اور ہیں، وہ حوالہ میں- بیسڈ ہے ان کی اپنی اور کمیونیکیشن یہ اور خط و کتابت ڈاکیومنٹس سے. ٹھیک ہے، اوریجنلی پشتوں میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ یعنی ان کی جو خلاصہ ہے وہ 27 صفحات پر مشتمل میرے پاس ہے. ظاہر ہے ہم اس کو پورا نہیں پڑھ ٹھیک سکتے. ہے، ٹھیک ہے. اس میں فی الحال سب سے زیادہ ہمارے لیے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ امیر جو ہے طالبان کے اخندزادہ صاحب، ان کے گھر کے تحفظ کے لیے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا جدید ترین نصب ہو. ایسے میں نے یہ خوب ایمان والے دیکھے ہیں کہ جو اسرائیل جیسی ٹیکنالوجی اپنے لیڈروں کی، ایمان کی مضبوطی کا ورنہ تو میاں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن ہوا کرتی تھی جب تک علامہ اقبال کے بقول تو یہ اس طرح ہوا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں زیادہ سیریس معاملہ ہے. یہ واقعتاً آپ کو اندازہ لگانا چاہیے. دیکھو اب ہم موسم بہار کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں، آپ کو یہ پتہ ہے تھرو آؤٹ یہ ہسٹری رہی ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر ہوتی ہے وہ سردیاں ختم ہونے کے بعد ہمیشہ ایک لہر آیا کرتی ہے. بڑھتی ہے. ہاں ہاں، سو ہمیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوگی ہمارے ڈیفنس کے حلقوں میں کہ یار اگر یہ اسی طرح رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے بعد ان کی در اندازیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. سو اس کی وائی پاکستان ناٹ ٹو گو فار یہ تیاری ہے پاکستان کی. میرے پاس یار انسائٹ ٹھیک ہے، میں تو بتا رہا ہوں. حالات تو حاضرہ کا جائزہ لیں تو اس میں میں تو بابو میں تو اس کو کہتے ہیں اوپن سورس میں جو مواد ہے کہ خواجہ آصف کا ایک نہیں 2 بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس کو انٹرویو دے کر کہنا کہ جی پاکستان جو ہے وہ افغانستان پر ہوائی حملے کر سکتا ہے. جس دن یہ بیان آتا ہے اسی دن پاکستان کی وزارت خارجہ طالبان کے نمائندے کو بنا کے اور اس کو باقاعدہ ریٹن ایک احتجاجی مراسلہ تھماتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب باز آ جائیں ورنہ ہمیں بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا. یہ جو تحفظ کے لیے وہ اپنے امیر کے تحفظ کے لیے چین کی طرف جاتے ہیں جو یہ کتاب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں لیکن زیادہ جو گفتگو سے ان کی آپس میں خط و خطابت سے کہ یار لینا چین سے ہی پڑے گا کہیں اور سے نہیں ملے گا، مشکل ہو جائے گا. اب وہ چین کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا اس کے بارے میں یہ کتاب خاموش ہے. لیکن یہ جو ہے ایک بات اوتھینٹک یعنی کہ کنفرم ہو رہی ہے کہ پینک ہے قندھار میں کہ جی کوئی نہ کوئی فضائی حملے ہو سکتے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے کوشش کی جائے کہ اسرائیل کی طرح ہم بھی اس طرح کا اپنے ڈوم بنا لیں کہ جو ہمارے اوپر مطلب وہ یہ نہیں اس پہ پلان نہیں کر رہے کہ ہم اب ٹی ٹی پی اور باقی تنظیموں سے جان کیسے چھڑائیں، اس پہ نہیں آ رہے. ایسا کوئی کم از کم ان کی جو ڈاکیومنٹس اس بندے کو ملے ہیں
اس کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے ہیں ان تمام نہیں تنظیموں سے۔ بلکہ اس کے اندر ایک جو اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے انہی ڈاکیومنٹس میں سے کہ وہ لوگ پریشان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے بشار الاسد کی گورنمنٹ شام میں فارغ ہوئی ہے تو وہاں پہ جو لوگ تھے نا انتہا پسند القاعدہ والے یہ وہ ان کی ایک کثیر تعداد وہاں آ گئی ہے. تو ان کی جو انٹرنل کمیونیکیشن ہے جو اس بندے کے ہاتھ لگی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ طالبان اس سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول کم ہو رہا ہے ود ان افغانستان. ود ان. تو اپنے ان کے مسائل بھی پڑتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. آ گئی سمجھ. ٹھیک ہے سر، ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ نے آج خود بھی دیکھا اور سنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکی صدر کو، وہ پہلا ایک باقاعدہ سیشن تھا بورڈ آف پیس کا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی امپلیمنٹیشن کی جانب بڑھ چکا؟ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو ٹرمپ سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہو بہت ساری باتوں میں بٹ ہی از اے ڈوئر. ٹھیک ہے نا. اب جیسے سیدھا سادہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آج اس نے اجلاس بلایا ہے اس میں اب کم از کم 50 ممالک کے اعلیٰ سطحی نامنل نمائندگی تو ہے نا. لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی تقریر کے آغاز میں ہی یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جی اس نے ابھی تک $7 ارب جو ہیں یہ بورڈ جو قائم ہوا ہے اس کی کٹی میں موجود ہیں، جمع ہو گئے ہیں. اور یہ $7 ارب $7 بلین یہ کچھ کم رقم نہیں ہے غزہ کی پٹی کے لیے. یہ کمٹمنٹ جو ہوئی ہیں $7 بلین کی. ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے، کمٹمنٹس ہو گئی ہیں $7 بلین کی. $7 بلین تم سمجھو کہ کٹی میں ہیں، ان کے پاس ہیں. اب سیدھی سادی بات ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو یہ $7 ارب خرچ کر کے غزہ کا نقشہ بدل دوں گا. نقشہ بدل دوں گا تو جنگ بند کرو. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے نا کہ جی یار اس کو تو سفارت خاری کا کیا پتا، یہ تو اپنے داماد اور دوستوں کو سفیر بنا کے بھیج دیتا ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ آؤٹ آف دا باکس، اسی لیے تو وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یار میں نے فون اٹھایا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایسے یہ نہیں اصلی دشمن. ہاں وہ جس طرح کہا اور جس طرح بار بار جو ہے وہ اپنی وہ، اور اس نے کہا کہ جی عالمی جنگ ہونے والی تھی. اور میں تمہیں پہلے بتایا تھا کہ جب یہ ادھر ڈیووس میں تھے تو وہاں واقعی اس نے یعنی شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا، جب اس نے کہا تھا نا ملین، تو ہمارے یعنی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا سر نہیں ملین نہیں، اس سے کہیں زیادہ اگر ہمارے درمیان تو آج اس نے اسی لیے وہ تو خیر. ایک تو یہ کہ اس کے اوپر جو اعتراض سب سے زیادہ یورپی یونین اور خاص طور پر فرانس کی طرف سے اور چپ چپا کے روس اور چین کی طرف سے بھی یہ ہے کہ یار یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ تو وہ ایک متوازی ادارہ بنا رہا ہے اقوام متحدہ. اب انتہائی مہارت اور چالاکی سے اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اقوام متحدہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ متحرک ہو. ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں وہ اگر کہیں ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو بورڈ آف پیس تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو غزہ میں امن درکار ہے، میں اور جو اور لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ، تو ہم تو چاہتے ہیں. تو مقصد یہ کہ اس حوالے سے وہ اس نے جو ہے ایک اچھے کارڈ کھیلے. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس میں گو امریکہ ورلڈ سپر پاور ہے، لوگوں کو اکٹھا بھی اس نے کر دیا، لیکن جو بگ پلیئر ہیں ورلڈ آرڈر میں، فرانس، روس، چین، یورپ کے اور دیگر ممالک، جرمنی، یہ تو آن بورڈ ہی نہیں نا، ساتھ ہی نہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ غزہ کے اوپر اسرائیل کی بمباری جاری رہے؟ نہیں، آئی ہیو اے سمپل کوسچن ٹو یو نا. اچھا 3 سال تک جو جنگ ہوتی رہی یا یہ جو وحشیانہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ تمام ممالک جن کے آپ نے نام لیے ہیں، کیا انہوں نے انٹروین کر کے اسے رکوا دیا؟ نہیں. اس نے جنگ بندی تو کروائی ہے نا. ایٹ لیسٹ ختم تو ہوا نا. زبانی کلامی باتیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں نا.
دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں اس کے دوسرے یعنی پہلو کی طرف جانا ٹھیک ہے. جو خالصتاً ہم سے متعلق. اچھا وہ کیا؟ لیکن وہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں یوں بڑھ گئی تھیں، تقریباً $71 فی بیرل ٹھیک ہے. کو چھو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے گزشتہ ایک ہفتے کے مقابلے میں $5 اضافہ ہے. یہ جو ایک دم سے تیل کی قیمت بڑھنے کا فوری وجہ یہ کہی جا رہی تھی کہ جی شاید یہ ویکنڈ جو ہے جمعہ ہفتہ ہاں وہ امریکہ ایران پہ حملہ کرنے والا ہے. کئی انٹرنیشنل میڈیا نے یہ لکھا ہے، کل سے لکھی جا رہے ہیں مسلسل. ہاں ٹھیک ہے نا. اب اسی کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اب اس ویک اینڈ میں یہ حملہ ممکن نہیں تھا کہ یار ایک طرف تو آپ زیادہ تر مسلمان ممالک کو اور بڑے امپورٹنٹ ممالک کو بلا کے دنیا میں ان امن کو کی بات آپ کر رہے کہہ رہے ہو کہ میں ورلڈ پیس اور یہ وہ، ہیں اور آپ حملہ کر اور اسی دوران آپ ایک اور مسلمان ملک پر جو ہے حملہ کریں جمعے کی رات حملہ کر دیں تو وہ کہیں گے یار یہ بورڈ آف پیس کیا فراڈ ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہو جائے ہفتے اور اتوار کی رات اور بورڈ آف پیس کے جتنے اراکین جو یہ وہاں گئے ہوئے ہیں ہم خاموش ہو کے خاموش بیٹھے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. یہ ناممکن بات ہے نا. ہاں. تو اس نے یہ کہا کہ آپ کو 10 دن کا اس نے ایک اپنی طرف سے ٹائم فریم دیا ہے کہ جی ایران کے ساتھ شاید میری ڈیل ہو جائے. مطلب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے تو دوسری جانب ڈپلائمنٹ کیوں بڑھا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے ایرانی اور امریکی وزراء خارجہ کی جانب سے بڑے مثبت بیانات آئے تھے. یار یہ بہت پرانا انگریزی کا ایک فقرہ ہے، اس کو کہتے ہیں شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک، ہاں کہ جنگ بھی جاری رہتی ہے، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. اب یہ جو اپنا جو وہ ملٹری پریزنس بڑھا رہا ہے اور یقیناً بہت تیزی سے اور پھر اس طرح کے سگنل دے رہا ہے، مثلا جیسے کل اس نے لمبی چوڑا جو ہے لمبا یعنی فون کیا برطانوی وزیر اعظم کو، اس کے بعد اس نے پھر وہ اپنے سوشل میڈیا پہ پیغام بھی لکھا جس میں اس نے کہا کہ جی میں نے ڈیگو گارشیا جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے موریشس کو اس کی خود مختاری واپس. یہ بالکل بحر ہند کے درمیان موجود یہ 60 جزیرے ہیں، ان پر مشتمل ڈیگو گارشیا ایک جگہ، وہاں پہ بڑے بڑے رن ویز ہیں اور بڑے یعنی کہ اگر امریکہ وہاں پہ اپنے جہاز رکھ دے ہوائی جہاز تو وہ بالکل یوں سمجھو انڈونیشیا بھی پہنچ سکتے ہیں اتنے ہی وقت میں، اور افریقہ کے کسی ملک میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی اور افغانستان. وہ ایک سینٹر بن جاتا ہے اس پورے ٹھیک ہے. ایریے کا. اب اس موقع کے اوپر ڈیگو گارسیا میں انٹرسٹ لینا، اپنے بحری بیڑے جو ہے سارے بھیج دینا، تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایران کو یہ بتانا کہ بھائی صاحب ڈونٹ تھنک کہ میں خالی گفتگو کر رہا ہوں، میں طاقت کا استعمال بھی کروں گا، لیکن میری پریفرنس یہ ہوگی کیونکہ اس نے ابھی کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے سر ویسے جو کہ ڈپلومیسی از اسٹل آن ٹیبل، یعنی کہ میں ابھی بھی سفارتکاری کو رول آؤٹ نہیں کر رہا اور ساتھ میں 10 دنوں کی بات لاسٹ آپشن کیا ہو سکتا ہے ٹرمپ کے پاس؟ ظاہر ہے یار کہ اگر فرض کرو کہ 10 دنوں میں اگر ایران اس کی مرضی کے مطابق تیار نہیں ہوتا تو then he has to use force. وہ پھر جسٹیفائی ہوئے گا کہ جی میں تو بڑا کیا، وہ اپنی طرف سے کر رہا. وہ جیسے ابھی بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا. اب اصل جو بات ہے نا وہ ایران کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ گیو می 10 days، اندازاً وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ انتظار کریں ذرا، ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کل پرسوں کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں لگے ہیں جو کہہ رہے ہیں I still want to give diplomacy a chance. وہ یہی کہہ رہا ہے. کو بات چیت کے ذریعے ٹیبل. اب جو بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھو بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک کا صدر جو ہے اتنا پبلکلی اپنی انوگرل ایڈریس کے اندر کم از کم 4 سے 5 منٹ جو ہے وہ ایکسکلوسیولی پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی تعریف میں گزار دیتا ہے. ٹھیک، اور اپنی گفتگو میں وہ یہ بھی تاثر دیتا ہے کہ مئی میں جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کو واضح برتری تھی، اس کے باوجود پاکستان نے کہ معاملات ایٹمی جنگ کی طرف نہ جائیں اس کی بات سنی اور امن قائم کیا. بدل کے
हो गई बात. लेकिन और इससे पहले तुम्हें मैंने ये बताया कि इस तकरीब से कबल अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा भी हो गया हो है. गया रूजवेल्ट रूजवेल्ट, को. हाँ ठीक है, हाँ हो गई बात. हो गई. अब हमारे मतलब की जो चीज़ है वो क्या है? मेरे मतलब का जहाँ पे मेरा जो यानी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें ये है कि ये जो अभी जो इसकी तकरीर हुई थी उसके बाद अमेरिका के ही लोगों ने बोलना है. ये जो तकरीब अभी जारी है जो चल रही थी हमारे. ठीक है. अब उसके बाद मुख्तलिफ जो ममालिक के सरबराहान और वो आए हुए हैं उन लोगों की मुख्तसर तकारीर हैं. ये को 13 अफराद की लिस्ट है. इसमें पाकिस्तान के वजीर आज़म का नाम शामिल नहीं है. ठीक है. अब आई डोंट नो, इसमें लास्ट मिनट तब्दीली भी हो सकती है. ठीक है. ये मुझे ये सोचने को मजबूर कर रही है कि ये जो इसने अपनी तकरीर में गुफ्तगू की है तो हो सकता है कि कल, आज तो इसका इजलास ख़त्म हो जाएगा ना, कल या परसों किसी भी वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म की अमरीकी सदर के साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात हो बाहमी मामलात के लिए. ठीक है. यानी उसकी अभी कहीं भी अभी हाँ कंफर्मेशन ठीक नहीं आ है, रही. नहीं है लेकिन हो सकती है. अब देखना ये होगा कि अगर वो मुलाकात होती है ठीक है. तो उस मुलाकात में अमरीकी सदर जिनको माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं या नहीं होते. ठीक है. और अमरीकी सदर की तरफ से मुतालबात क्या क्या होते हैं, ये क्या? अब अगर वो होंगे तो फिर उससे एक बात जो है बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान को जो है ये परसुएड करेगा ट्रम्प कि यार आप वो जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके लिए अपने ट्रूप्स भेजें. हाँ लेकिन उस पर क्लियरेंस भी तो आ गई ना फॉरेन ऑफिस की तरफ से, अगर भेजने भी हैं तो. भाई गालिबन उसी बात को जहन में रखते हुए इसने ये खुद कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हमास हथियार फेंक देगी. मैं $7 अरब खर्च करना चाहता हूँ. ठीक है ना, पाकिस्तान को लेकर तो यही था ना. अच्छा, और दूसरा ये कि इससे वो जो अभी जिसको वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है अली शाह, वो भी तो अपना इंटरवीन करेगा ना. उसका नाम उसका नाम है इस फहरिस्त में, वो भी बोलेंगे. ठीक है. हाँ. ठीक है ना बात. लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब हम हमास से अगर आप ये तवक्को रखते हैं जब हम उनसे कि हम उनके जाके कि चलो जी असला कर, वो हम नहीं करेंगे. वो हम नहीं. वो देखें ना, वजीर खारजा ने भी कहा, इसाक डार साहब ने आज फॉरेन ऑफिस ने भी इसको क्लियर कर दिया ना कि सर लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू कमिट ट्रूप्स. अच्छा वो क्या? यही कि जी हमने नहीं करना. नहीं वो तो कर दिया ना सर, और वो कैसे करेंगे? यार फिर वही बात है. मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ट्रम्प की हमारे वजीर आज़म, और अगर फ़र्ज़ करें कि मामला वाक़तन वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में हमारे ट्रूप्स हर सूरत चाहते हैं तो उसकी निफ्टी ग्रिटी नुएंसेस और डिटेल्स तय करने के लिए एक मीटिंग अगर तो ये तीनों की हुई, फील्ड मार्शल, वजीर आजम और ट्रम्प की, तो उसका वाज़ेह तौर पर यह पैगाम जाएगा कि इसमें वो तमाम शराइत नेगोशिएट होंगी. पाकिस्तान ये कहेगा कि जी हम ABCDEF इन बुनियादों पर जो है वो अपने ट्रूप्स देने को तैयार होंगे, वरना ठीक है हम आए हैं आपके साथ हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं. ठीक है. बोर्ड ऑफ पीस में हम शामिल हैं. जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी. जो पब्लिक में कंफ्यूजन, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने भी कहा, यार देखो, मेरा तो ख्याल है कि जब वजीर खारजा ने कह दिया था तो कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं थी. वो नहीं, खैर ये इस लेवल की बात नहीं होती क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों के दिलों में पाकिस्तान की तारीख के हवाले से शक्कुक व शुबहात हैं और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को जहन में रखते हुए कोई ऐसी बात नहीं है. क्या आपके पास आया है? सर वो ये है कि ट्रम्प साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इंडोनेशिया, मोरक्को, अल्बानिया, कोसोवो, कजाकिस्तान, इजिप्ट एंड जॉर्डन आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट अल्हम्दुलिल्लाह. अब आप ये देखें ना, फॉर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन. अब आप ये देखें कि इसमें मौसूफ ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है. नहीं है, इसमें नहीं है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने, चलो भी थैंक यू वेरी मच, यह आपको ताज़ा तरीन अपडेट आई है. आगे मौसूफ ने नाम ले दिया है कि फलां मुल्क के ट्रूप्स जो हैं वो होंगे इसमें, वो होंगे. तो मेरी बात वो फिर दुरुस्त साबित हुई ना कि पाकिस्तान नहीं है.
کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک پاکستان نے اپنے ٹروپس کمٹ نہیں کیے، نہیں کیے، ہاں ابھی تک نہیں کیے، ہاں ٹھیک ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ ہم نے ٹروپ ابھی کمٹ نہیں کیے ہیں اسی لیے اس نے نام نہیں لیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ہمیں مجھے شبہ ہے کہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آئی ایس ایف میں ہم شامل ہوں، ہاں ٹھیک ہے. اور پاکستان پھر اپنی کچھ شرائط ضرور رکھے گا. نیچرلی، ورنہ ہم بھائی ابھی وہ نام لے لیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک گوٹ پھنسائی ہوئی جتنا ہے. کھلا ڈلا ہے وہ نہیں بابا، وہ کیوں چھپائے گا یار؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب اس نے باقی سب کے نام لے دیے تو آپ کا کیوں نہیں لے گا؟ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو اس انڈرسٹینڈ. مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ملاقات ہو سکتی ہے. اگر کیونکہ مجھے یہ جو ہے وہ جتنا بھی تھوڑا بہت میں عالمی امور کو سمجھتا ہوں، تھوڑا بہت ایک جاہل آدمی ہوتے ہوئے، لیکن اس میں ایجپٹ بھی آ گیا سر. ہم یہ کہہ رہے تھے، پھر ہم نے ایک پروگرام میں شاید ایجپٹ کا ہونا کوئی اتنی بڑی جو ہے نا اچنبے کی بات نہیں ہے. ان کا تو پہلے ہی کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کب سے ہوا ہوگا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا جو یعنی پریزنس ہے اس کے پیچھے بہت امپورٹنٹ یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہمارے ساتھ اسرائیل چاہے گا کہ پاکستان کی پریزنس ہو وہاں پہ. اسرائیل نے ابھی تک سب سے زیادہ اعتراض جو ہے فی الحال تو ترکی پہ کیا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا، تو دیکھو نا اسرائیل کو بھی تو وہ فاصلے پہ رکھ رہا ہے نا. نیتن یاہو یہاں موجود نہیں ہے، نہیں. اس نے ٹھیک ہے، ذکر تک نہیں چلیں. بہرحال ابھی تک پاکستان کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا. اگر ہوگا تو پاکستان کو اپنے کنسرن ضرور. جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ اجلاس ہوگا اور پاکستان چلا جائے گا، وہ نہیں ہے. اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.